بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. محترم حاضرین، سورۃ التوبہ کے ضمن میں کل یہ بات بیان کی گئی کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی اور محوری موضوع یہ ہے کہ مشرکین اور ان کے انحراف سے ہم براءت اور لا تعلقی کا اظہار کریں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے کیسا بھی کوئی انحراف اور گمراہی اختیار کیے ہوئے ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے جناب میں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. مشرکین کے تعلق سے براءت اور لا تعلقی کے ضمن میں اگر آپ سورہ توبہ کے مضامین پر مختلف مقامات پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ شرک اور کفر کرنے والے طبقات الگ الگ ہیں. ہر ایک کی شرک اور کفر کی شکل جدا جدا ہے، لیکن ہر ایک سے ایک توحید اور ایمان والے کو براءت اور دوری اختیار کرنا چاہیے. پہلی آیت میں ہم نے پڑھا براءت من اللہ ورسولہ من المشرکین، ہے نا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں کہا کہ آپ اپنے آبا و اجداد، قرآن دے دیتے، آپ اپنے آبا و اجداد کو اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر تمہارے باپ دادا بھائی بندوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا ہے. یہ آیت نمبر 23 کے ابتدا کا ذرا یاد نہیں آ رہا تھا. اس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے بھائی بند کو، باپ ہوں، دادا ہوں، سگا بھائی ہو یا کوئی اور بھائی ہو، ان کو اولیاء دوست نہ بناؤ. کب؟ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر انہوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کیا ہے، اختیار کیا ہے. غور کیجیے آپ، سگے بھائی کو، سگے باپ کو اگر وہ کافر ہے، اللہ کا صاف صاف آرڈر ہے، حکم ہے کہ اگر وہ ایسے ہیں تو کہ کافر ہیں، ایمان کو اختیار نہیں کیا، تو آپ انہیں اولیاء نہ بنائیں. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اولیاء نہ بنانا اس کا ایک معنی ہے ولایت دینیہ، دینی تعلق، دل کا تعلق، محبت کا تعلق. یہ نہیں ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ غلط برتاؤ کریں، دشمنوں جیسا معاملہ کریں، بلکہ قرآن میں کئی مقامات پہ آپ جانتے ہیں اللہ کا ارشاد اور تعلیم ہے، ہدایت ہے کہ اگر والدین مشرک بھی ہوں تب بھی آپ کو ان کے ساتھ معروف کا اور اچھائی کا طریقہ اختیار کرنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. یہ سورہ لقمان کی آیت ہے کہ اگر وہ تمہیں یعنی ماں باپ اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کا تم کو علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. یہ بات ان کی نہیں ماننی ہے. ہاں، آگے اللہ نے فوراً کہا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیاوی معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف طریقے سے پیش آؤ، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، دکھ نہ پہنچاؤ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ داں اور سیرت نگار ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی والدہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو وہ بزید ہو گئی کہ آپ جب تک اپنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور ان کا دین چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے دین پر واپس نہیں لوٹتے، نہ میں کھانا پینا استعمال کروں گی اور نہ دھوپ میں سائے میں بیٹھوں گی.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، 3 دن سمجھایا، اور نہیں مانی. تو آخر میں انہوں نے کہا کہ امی جان یہ سمجھ لیجئے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ آپ جیسی 100 مائیں بھی اگر قربان ہو جائیں اور اس دنیا سے چلی جائیں، مجھے یہ گوارا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور دین اسلام کا کو جو میں نے اختیار کیا اسے میں بالکل چھوڑ نہیں سکتا. یہ صحابہ کرام کی زندگی میں یہ بہت کچھ آپ کو نظر آئے گا. گویا اس معاملے میں، شرک اور توحید کے معاملے میں ہمارا بالکل واضح اعلان ہے کہ ہم اہل توحید ہیں، اہل ایمان ہیں، شرک والے دین کو اختیار نہیں کر سکتے. اب رشتے کے اعتبار سے ماں باپ کے حقوق تو ادا کرنا ہے، لیکن دوسروں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. تو دنیاوی امور میں دعوتی اعتبار سے جو دائرہ شریعت نے بتایا ہے اس میں ہم ان سے روابط قائم کر سکتے ہیں، لین دین کر سکتے ہیں، قرض کا بھی لین دین کر سکتے ہیں، اور ضرورت پڑی تو تحفے تحائف کا بھی لین دین کر سکتے ہیں. لیکن اگر کسی سے تحفہ لینے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں دباؤ میں آ جاؤں گا اور اس کی شرکیہ، کفریہ یا کوئی غیر ایمانی بات مجھے قبول کرنی پڑے گی، تب آپ کو تحفے تحائف نہیں لینا چاہیے. یہ اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ ہم ایسا دباؤ قبول نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عالم کو کے تحفے، بہت سارے لوگوں کے تحفے قبول کیے، کئی بادشاہوں کے تحفے کو آپ نے واپس لوٹا دیا. اس میں یہی حکمتیں تھیں کہ جہاں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں ضرر پہنچ سکتا ہے، ہمارے ایمان اور عمل پر ضرب لگ سکتی ہے، وہاں ہم اپنے ایمان و عمل کا تحفظ کریں گے. ہاں، ان تعلقات کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی. تو ماں باپ کے تعلق سے یہ کہہ دیا، اور کل اس کے آگے کی فوراً بعد کی جو آیت ہے کہ اگر تمہارے باپ دادا، بیٹے، بھائی بہن، رشتہ دار، خاندان، بیویاں، شوہر، اور تمہارا گھر بار، دھندا، گھر، کاروبار، تجارت، یہ ساری چیزیں، اموال اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا امر یعنی عذاب لے آئے. اللہ نے وعید سنائی ہے کہ اللہ کی محبت سے زیادہ، رسول کی محبت سے زیادہ، اس کے دین کی محبت سے زیادہ اگر ہمارے دل و دماغ میں دنیا کی کسی چیز سے محبت ہو جائے تو یہ ایمان کے خلاف ہے، اللہ کے عذاب کو واجب قرار دے دینے والی ہے. اللہ عذاب بھیجے گا. یہ آپ براءت شرک سے اور اہل شرک سے کرنے کی تعلیم پر اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور آیت منافقین کے تعلق سے تو اس سورہ مبارکہ میں بڑے لمبے چوڑے مضامین ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہوں گا کہ اس درس میں ہم تفسیر اور تفصیل پیش نہیں کر پاتے، لہٰذا سورہ توبہ جو آخر میں نازل ہوئی ہے اور مسلمانوں کے تعلقات اب پھیل رہے تھے، دنیا اقوام عالم سے جڑ رہے تھے، اس تناظر میں اس سورہ مبارکہ کی ہدایات اور زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے پورا قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، روح ہے، روشنی ہے. لیکن یہ آخری سورہ بعض اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. چنانچہ ہمارے روابط کن سے کیسے ہونے چاہیے اور ہمارے ایمانی اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہماری صفوں میں ہمیں پہچاننا چاہیے کہ کون اپنا ہے، کون پرایا ہے، کس سے محبت رکھی جائے، کس سے دوری بنائی جائے. منافقین کو اگر ہم نے پہچان لیا ہے کہ یہ عام حالات میں ہمارے بیچ تو رہتے ہیں، لیکن مشکل حالات میں، اسلام کے نفع اور نقصان کے حالات میں، ایسے حالات میں جب اسلام کو باہر سے کوئی خطرہ پیش آتا ہے، ایسے حالات میں اگر ان سے غداری، بے وفائی اور مخالفت کا اور دوسروں کے ساتھ دینے کا اندیشہ ہے یا ایک کردار سامنے آتا ہے تو ان پر اعتماد نہ کیا جائے. کیوں؟ اور ایسے لوگوں کے کردار کو آپ سورہ توبہ میں منافقین کی جو صفات بتائی گئی ہے، ان کے اوصاف اور علامتیں بتائی گئی ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ کون کہاں کیسا ہے، کون قابل بھروسہ ہے. اس تناظر میں میں آج کے ماحول میں یہ کہوں گا کہ نوجوان، آپ سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی چیزیں آتی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کہ جو اہل حق، اہل ایمان ہیں، جن کی پاس توحید ہے، صحیح دین ہے اور صحیح دین کے لیے وہ فکر مند ہے، پوری دنیا میں اس کی ترویج و تبلیغ کے لیے کوشاں ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو بدنام کیا جاتا ہے، ان کو اسلام دشمن بتایا جاتا ہے، اسلام کے حق میں نقصان دہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہیں، بد کردار ہیں، عیاش ہے، غلط ہیں. اس کے بالمقابل جن کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، جن کے پاس توحید نہیں ہے، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جو اہل توحید کی ہمیشہ سے دشمنی کرتے آئے ہیں، ان کا لوگ ساتھ دیتے ہیں سوشل میڈیا پر. اور دنیا کا میڈیا، ہم اور آپ نہیں پڑھتے ہیں یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں،
لیکن یہود نصارہ مسلمانوں کے دشمنوں نے گہری اسٹڈی کی ہے، گہرا مطالعہ کیا ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اصلی اسلام کس کے پاس ہے۔ آپ پڑھیے رپورٹیں، میری بات نہ مانیں، آپ کو یہ لگتا ہو یا سننے والوں کو یہ لگتا ہو کہ یہ خاص فکر کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں، تفرقہ بازی کی بنیاد پہ، تو آج نیٹ کا زمانہ ہے، ہاں AI کا زمانہ ہے، سچائیوں کو تھوڑا سا کھودنا پڑتا ہے۔ آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت ساری خبریں جو سچی ہوتی ہیں چھپائی جاتی ہیں، بہت ساری خبریں جو جھوٹی ہوتی ہے اس کا غلاف اڑایا جاتا ہے حقائق پر، اور آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سی سچائیاں عام ہونے نہیں دی جاتی۔ لہٰذا تھوڑی سی محنت کر کے آپ حقائق معلوم کریں، دنیا میں کیا حالات ہیں، کون کس کا ساتھ دے رہا ہے، یہود و نصارہ کے ایجنڈے پر کون کام کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ہر وقت نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ تھوڑی ہی تحقیق کے بعد جان جائیں گے کہ دنیا اور میڈیا جس کو ہیرو بناتی ہے، مسلمانوں کا خیر خواہ بتاتی ہے، وہ حقیقت میں مسلمانوں کے دشمن اور دشمنوں کے آلۂ کار ہیں، اور جن کی شکل و صورت کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے وہی اسلام کے اصل خادم اور اس کے جو ہیں سپاہی ہیں۔ میں سعودی عرب کو دیکھیے، کویت کو دیکھیے، ہاں ان لوگوں کے ذریعے سے دنیا میں مساجد کی تعمیر، مدارس کو امداد، اسلامی مشروعات کو، اسلامی منصوبوں کو جگہ جگہ امداد حاصل ہوتی ہے۔ افریقی ممالک میں جہاں عیسائیوں نے بڑے پیمانے پر مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی تحریک چلائی تھی، وہاں یہیں کے تیار کردہ امداد کے ذریعے سے اور علماء کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا گیا، اور بہت بڑی تعداد میں عیسائی عام افراد ہی نہیں بلکہ بہت سارے پادریوں نے اسلام قبول کیا، لیکن وہ میڈیا میں نہیں آتا۔ میڈیا میں یہ آتا ہے کہ فرانس کی فلاں گلی میں، پیرس کے فلاں روڈ پر، فلاں قہوہ خانے میں سعودی عرب کا فلاں آدمی دیکھا گیا، اور پھر اسلام خطرے میں۔ اس بنیاد پر، اسے خبر کی بنیاد، صحیح یا غلط جانے دیجیے، ان کے ہاں انحراف نہیں ہے یا اخلاقی برائیاں نہیں ہیں، الگ بات، یہ میں نہیں کہتا، لیکن عقیدہ صحیح ہے۔ دنیا میں قرآن و حدیث کو حقیقت میں ایمانداری سے دستور کے طور پر کہیں نافذ کیا گیا ہے تو آپ بلا تأمل کہہ سکتے ہیں سعودی عرب، لیکن لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہاں اسلام کا دعویٰ اور تبلیغ کرنے والے، اسلامی حکومت اور اقامت دین کا دعویٰ کرنے والے اسے برابر کوستے ہیں، اور انہیں کوس کر، میں صرف ان کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اہل حق کو کوستے ہیں۔ وہ علماء جو توحید کی دعوت دیتے ہیں ان کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ اختلاف کی بات کرتے ہیں، جو توحید کی بات کرتا ہے، جو بدعت کا رد کرتا ہے، اس کو مجروح کیا جاتا ہے، لوگوں کے دماغ میں اس کے چہرے کو، شکل کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ یہ اہل باطل کی بہت گہری اور منظم کوشش کا ایک حصہ ہے، اور ہمارے یہاں بھولے بھالے لوگ سمجھتے نہیں، حالانکہ ان کے ہاتھ میں یہ قرآن ہے جو پہچان بتاتا ہے کہ آپ کردار کو پہچانیے، اہل ایمان کون ہیں، اہل توحید کون ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں کہا گیا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں جو ابھی میں نے پڑھا کہ اگر کفر کو اختیار کیا ہے تو آپ کے والد بھی، آپ کا سگا بھائی بھی، آپ اس سے دوری اختیار کریں، دوست نہ بنائیں۔ ہاں، دوست کون ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اولیاء ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، عورتوں کو بھی کہا گیا کہ یہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ خواتین بھی اپنے دائرے میں یہ عمل انجام دیں گی، یہ فریضہ نبھائیں گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی، مطلب اجتماعیت میں جماعت سے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، انہی پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا۔ مومنوں کو ایک دوسرے کا، اگر آپ کا توحیدی بھائی ہے، اخلاقی طور سے کوئی برائی ہو گئی اس کی اصلاح کیجیے، لیکن عقیدہ، اگر منہج اور عقیدہ وہی ہے جو آپ کا ہمارا ہے، وہ ہمارا بھائی ہے، افریقہ میں رہتا ہو کہ امریکہ میں، آسٹریلیا کے کسی دیہات میں رہتا ہو یا ہندوستان اور پاکستان یا سری لنکا کے، وہ بھائی ہے۔ اور سگا باپ اگر کافر ہے تو اسے دوست نہیں بنایا جائے گا۔ اگر کوئی قرآن کا انکار کرنے والا رافضی ہے تو وہ کیسے ہماری دوستی اور ولایت کا حقدار ہو سکتا ہے جو صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، اہل بیت کی محبت کے آڑ میں اسلام کو اور مسلمانوں کو مسلسل شکار بناتا ہے اور آلائے کار بنتا ہے۔ مختلف نئی نئی تنظیمیں پیدا ہوتی ہیں، نئے نئے دعوے کیے جاتے ہیں، نعرے لگائے جاتے ہیں، اور لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ میڈیا انہیں خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، مسلمان سمجھتا ہے یہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ کیوں ایسا بنایا جاتا ہے؟ تاکہ آپ غلط کا ساتھ دیں، ان کو طاقت دیں، صحیح کو کمزور کریں، علماء کو کمزور کریں، جو حق بتانے والے ہیں ان سے لوگوں کو دور کر دیں۔ ان سے دور کرنا قرآن حدیث سے دور کرنا ہے، قرآن حدیث سے دور کرنا گمراہی کے حوالے کرنا ہے۔
یہ میری تھوڑی سی بات پھیل گئی لیکن انتہائی اہمیت کی حامل بات ہے موجودہ حالات میں. اور سورۃ التوبہ اور دوسری قرآن کی صورتوں میں جو مختلف کردار بتائے گئے ہیں، غزوات نبوی میں ابھی ہمارے یہاں غزوہ احد کی بحث چل رہی ہے، کل کے درس سے اگلے درس سے باقاعدہ جنگ اور کردار سامنے آئیں گے. اس میں بھی مشرکین کا کردار ہے، منافقین کا کردار ہے، اور مسلمانوں کا کردار ہے، خالص مسلمانوں کا. مسلمانوں میں ایسے کچھ لوگوں کا کردار ہے جن سے غلطی ہو گئی، جنہوں نے دوسروں کے دباؤ یا ان کا ڈر اختیار کر کے کہیں کہیں غلطی کر بیٹھے، ان کا بھی کردار ہے. ہم اپنے سماج میں اگر غور کریں گے تو یہ 4-5 کردار میں سے کوئی نہ کوئی کردار نظر آئے گا. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں بیان کرنے کے بعد سورہ مبارکہ میں کہا ایک جگہ کہ ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر دیا، حکم دیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا مت کیجیے. اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تو اللہ انہیں نہیں بخشے گا، ان کی بخشش کی دعا کرو گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا، براءت کا اظہار دیکھیے، اللہ کا حکم دیکھیے، تعلیم. عبداللہ بن ابی بن سلول یہ راس المنافقین تھا، اس کے بیٹے تھے عبداللہ، بیٹے کا نام بھی عبداللہ، والد کا نام بھی عبداللہ. تو بیٹے جو تھے وہ سچے مسلمان تھے، صحابی رسول تھے. جب باپ کا انتقال ہوا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول جو بڑی شرارتیں کیا کرتا تھا، بہت سے واقعات ہیں، ہاں، تو بیٹے عبداللہ بن عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو بہرحال بیٹے تھے تو فطری طور سے محبت کا ہونا لازمی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد کا انتقال ہوا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا لباس، کپڑا، قمیص ان کے کفن کے لیے دے دیجیے. آپ نے دے دیا. کہ آپ کا حسن اخلاق تھا کہ جو مانگنے والے تھے وہ سچے مسلمان تھے، اور اتنے سچے تھے کہ جب ایک غزوے سے لوٹتے ہوئے عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا تھا کہ ہم مدینہ پہنچنے کے بعد ہم میں جو عزت والا ہے ذلیل آدمی کو نکال دے گا، اور اس کی مراد عزت والے سے خود کی تھی، ذلیل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ جب اس میں بات بڑھی تو انہوں نے بیٹے نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے اور آپ اسے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا اللہ کی قسم، اگر آپ، یہ بیٹے نے کہا، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حکم مجھے ہی دیجئے، میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا مارے اور میرے دل میں اس کے تعلق سے نفرت پیدا ہو، میں ہی ماروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے سے منع کیا. لیکن جب مدینہ آیا تو یہ بیٹا ہتھیار کھینچ کے مدینے کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ سے کہا کہ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے تم مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے اجازت دی تو داخل نہیں. یہ اتنے سچے پکے تھے، لیکن فطری محبت تھی. لباس مانگا، آپ نے دیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی بن سلول نے غزوہ بدر کے بعد جب قیدی بن کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے سگے چچا آئے تھے تو اس وقت اپنا لباس انہوں نے حضرت عباس کو دیا تھا، یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول نے. اس کے عوض میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احسان کا جواب دیا. بہرحال اس کے بعد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹے تھے، انہوں نے اس التماس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میرے ابا کی نماز جنازہ پڑھا دیں. آپ چلے گئے، اور جب آپ مصلی کی طرف نماز پڑھانے کے لیے بڑھنے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو روکا اور کہا، اللہ کے رسول، آپ کو اللہ نے یہ کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی اگر آپ ان کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ اس کا نفاق اور منافق ہونا بالکل صاف اور عیاں ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے پردے کو فاش کر دیا تھا. تو آپ ان کے پیچھے ان کے لیے مغفرت نہ کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ کہا ہے، اگر 70 مرتبہ سے زیادہ کرنے پر اللہ کی معافی ملتی ہے تو میں کروں گا. یہ دلجوئی تھی بیٹے کی، سچے مسلمان کی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نازل کی اس کے بعد، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کیا ہے؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. کفار سے براءت کے مضمون کے ضمن میں نے تھوڑی سی یہ تفصیل بیان کر کے اس آیت کو ذکر کیا. اللہ نے کہا کہ ان میں سے کوئی شخص اگر مر جائے تو آپ اس پر ہرگز نماز جنازہ نہ پڑھیں. ابدا کے ساتھ ہے کہ کبھی نہیں پڑھنا، ان کی نماز جنازہ ہرگز نہیں پڑھنا. ولا تقم علی قبری، اور اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا، قیام نہیں کرنا.
اس کی قبر پر کھڑے نہیں ہونا. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور ان کے رسول کا کفر کیا، انکار کیا، اور اس حال میں ان کو موت آئی کہ وہ فاسق تھے، نافرمان تھے. اب غور کیجئے کہ غیر مسلم سے ہمارے تعلقات کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، کس حد تک ہونا چاہیے. ہاں، ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی ہے، ان کی قبر پر کھڑا نہیں ہونا ہے اگر واضح طور سے کوئی کفر پر مرا ہے. اب ایک اور مثال اسی سورہ مبارکہ میں مشرکین اور شرک سے براءت کا اظہار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، انہوں نے موقع سے ساتھ دیا. چچا میں بھی الگ الگ کردار تھا. ایک ابو لہب تھے جنہوں نے شدت سے مخالفت کی، ایک ابو طالب تھے جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے محبت رشتہ نبھاتے ہوئے ساتھ تو دیا، ایمان نہیں لائے. ایک عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے ساتھ بھی دیا، رازداری بھی کی اور ایمان بھی لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لوگوں میں یہ تین کردار ہم دیکھ رہے ہیں. کس کا کیا معاملہ ہوا؟ ابو طالب کا آخری وقت ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کہا، اب چچا جان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ کے سامنے حجت پیش کروں گا، سفارش کروں گا. ہاں، ابو جہل اور امیہ کے بیٹے عبداللہ غالباً وہ موجود تھے، دو سردار مکہ، قریش کے سردار اور مشرک. انہوں نے کہا کہ کیا اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا آپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائیں گے؟ دیکھیے بری صحبت ہے یہ. براءت نہ اختیار کی جائے تو یہ صحبت ہوتی ہے اور اس کا اثر پڑ سکتا ہے. مسلمانوں کو ایک حکم یہ بھی ہے، یہی بیان کر دوں، مشرکین کے بیچ میں مسلمان کا گھر نہیں ہونا چاہیے. اس حکم پر اگر ہندوستانی مسلمان عمل کرتے تو ہمارے یہاں جو ہزاروں فسادات ہوئے ہیں اور ان میں جو بہت بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں، ان نقصانات میں شاید کچھ کمی ہوتی. وہاں نقصان زیادہ ہوا، سروے رپورٹ بتاتی ہے، جہاں مسلمان 20% سے کم اور اس سے زیادہ دوسروں کی آبادی رہی، وہاں جانی مالی نقصان زیادہ ہوا. خیر، میں لوٹتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، ابو جہل نے باپ دادا کا حوالہ دیا، بار بار یہ بات دہرائی، اللہ کے رسول نے بار بار انہوں نے حوالہ دیا. آخر میں ابو طالب نے کہا کہ نہیں میں کلمہ نہیں پڑھتا، مجھے اس بات میں آر آتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد لوگ کہیں گے کہ عبد المطلب یعنی اپنے باپ کے دین سے پھر گیا، اور اسی پر موت ہو گئی. تب آپ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْ، کہ جب تک مجھے آپ کے دعائے استغفار سے منع نہ کر دیا جائے تب تک میں دعا کرتا رہوں گا، استغفار آپ کے لیے کروں گا. آپ کے جملے سے ہی ظاہر ہے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ اس سے منع کیا جائے گا. ہاں، چنانچہ اسی ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے درست نہیں، جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہوں. سوچئے، قریبی رشتہ دار کے لیے اگر شرک پہ مرا ہے واضح طور سے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. ہاں، چاہے وہ قرابت دار، من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے. اس سے پہلے اللہ کے رسول کے والدین کا تذکرہ ہوا، پھر اس پر جو اعتراض کچھ لوگ کرتے ہیں اس کا جواب بھی پچھلے کچھ درس میں آ گیا تھا. غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سگے چچا جنہوں نے دنیاوی اعتبار سے ساتھ دیا قدم قدم پر، شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا تو ساتھ تھے، لیکن ایمان نہیں لائے. یہاں ایک رک کر نقطہ غور کیجئے. کیا میں آپ سے سوال کر رہا ہوں نوجوانوں سے، ابو طالب اپنے چچا، اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے تھے؟ آپ کرتے تھے نا، تبھی تو ساتھ دیا موقع سے، اور ان کی وجہ سے مکہ کے سردار ہمت نہیں کرتے تھے، دفاع کرتے تھے. ابو طالب دفاع کیا، ساتھ دیا دنیاوی اعتبار سے. وہ اذیتیں جو مکہ والے دیتے تھے ان میں یہ ان کے لیے ایک ڈھارس بندھاتے تھے، ساتھ دیتے تھے، اور محبت بھی تھی، لیکن جہنم سے بچ پائے. تو اب آج بتائیے کہ کوئی مسلمان اگر یہ کہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، نوٹ کیجئے محبت کا معیار کیا ہے. چیخ چلا کے کہے، دعویٰ کرے کہ میں محبت رسول کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عقیدہ اختیار نہ کرے. ہم اگر اسے یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں چیز کو شرک کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کسی کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنا حرام ہے،
تو وہ ہم پر ناراض ہو جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ناراض ہو رہا ہے۔ تو کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر رہا ہے؟ اس کی محبت ابو طالب کی طرح ہے یا ابو بکر صدیق کی طرح ہے؟ غور کیجئے، اس سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شخصی طور پر اگر محبت ہے بھی، لیکن آپ کی تعلیم، آپ کا دین، آپ کی سنت سے محبت نہیں ہے، تو یہ محبت جھوٹی ہے۔ محبت رسول ہوگی تو اطاعت رسول بھی ہوگی، اتباع رسول بھی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اہم بات، غور کیجئے۔ میں یہاں ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا کہ اگر مشرک مر گیا تو رشتہ دار بھی ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، براءت کا اظہار۔ اور میں اکثر اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں جب مغفرت کی دعا سے منع کیا گیا مشرک کی، تو میدان محشر میں کوئی نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ مشرکین کی سفارش کریں گے؟ اجازت ملے گی اللہ کی طرف سے؟ نہیں ملے گی، سوال ہی نہیں۔ اس پر بہت ساری دلیلیں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شرک کرنے والے، کفر کرنے والوں کی ایک قسم ہے وہ جو اہل کتاب ہیں۔ ان مشرکین، منافقین کے مقابلے میں اہل کتاب جو توریت اور انجیل، آسمانی کتاب اور پیچھے کے سچے رسولوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں بھی اس میں ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ عزیر، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے، اور نصارہ کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے منہ سے ان کی بات ہے، کوئی دلیل ولیل نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں کہتے ہیں وہ غوث ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ داتا ہیں، وہ دستگیر ہیں، وہ فلاں ہیں، اور کیا کیا نام دیتے ہیں۔ اس کی کیا دلیلیں ہیں؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم۔ مشرکین کے بارے میں اللہ نے کہا دو مقامات پر، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی اور ایک دوسرے مقام پر، کہ یہ کچھ نام ہیں جس کو تم نے، تمہارے باپ دادا نے رکھ لیا، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اور یہاں جو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، یہ ان کی بات، منہ کی بات ہے۔ ہاں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان کی یہ بات مشابہ ہے، ویسی ہی مماثلت رکھتی ہے جیسے ان سے پہلے کے کافر لوگوں کی باتیں تھی۔ ہاں، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ ان کا ستیہ ناش کرے، تباہ کرے، ان کو کہاں پھرائے جا رہے ہیں، یعنی رد کیا اس کا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ یہ کہنے والے بھی کافر ہیں، کافروں کے جیسے ہی ہیں، اگرچہ اہل کتاب ہے، آسمانی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول کفر کا ہے۔ اب مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیثوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جسم کا، اللہ کے وجود کا ٹکڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اولیاء اور پیروں میں وہ خصوصیات، وہ صفات موجود ہیں جو اللہ میں ہیں۔ وہ اولاد دے سکتے ہیں یا دلا سکتے ہیں، وہ بیماری سے شفا دے سکتے ہیں یا دلا سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے واقعات بیان کرتے ہیں، کرامات کے نام پہ بزرگوں کے ایسے واقعات بیان کرتے ہیں جس میں انسانوں کی وہ خصوصیات اور صفات بیان کی جاتی ہیں جو اللہ کا خاصہ ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے وہ انہی کے مشابہ ہوئے، جو اللہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، مسیح کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نور کا ٹکڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہے۔ تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کا قول ہے، کافروں کے جیسی بات ہے۔ اور یہود و نصارہ اور اہل کتاب، اللہ اپنے انبیاء کو تو اتنا بڑھا دیا، اپنے علماء کو بھی ان کے مقام سے بڑھا دیا، اور پھر ان کا ذکر کیا اگلی آیت میں اللہ نے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو، پیروں کو، راہب عبادت گزار لوگ، پیر و مشائخ کو اپنا اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا۔ یہ رب کیسے بنانا تھا؟ کیا یہ اللہ کی طرح یہ مانتے تھے اپنے علماء کو؟ حضرت عدی بن حاتم نے کہا کہ ہم ان کو رب تو نہیں بناتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ جسے حلال کہتے حلال، جسے حرام کہتے تم حرام سمجھتے، اللہ کی شریعت کے برخلاف؟ کہا ہاں یہ بات تو تھی، کہا یہی ان کو رب بنانا ہے۔ اب آج بہت سارے مسلمان جو شرک کرتے ہیں، آپ جب انہیں کہو گے کہ تم شرک کرو، کہا ہم ان کو، بتوں کو یا اولیاء کو، قبر والوں کو اللہ تھوڑی مانتے ہیں، یہ تھوڑی مانتے کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی صفات رکھتے ہیں۔ ارے رب تو اللہ ہے، لیکن یہ دلاتے ہیں، یہ ہماری گزارش پہنچاتے ہیں، اللہ جو چیز نہیں دے رہا یہ دلا دیں گے۔ تو اللہ فعال لما یرید نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ نہیں کر رہا ہے، پیر صاحب بولیں گے تو اللہ اپنا فیصلہ چینج کر دے گا، تو اللہ پر دباؤ ڈالیں گے، یہ اس کے فیصلے کو تبدیل کریں گے۔ قرآن کے بہت سارے مضامین کے برخلاف ہے، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کے خلاف ہے۔ اللہ تو جو فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے، سارے جن اور سارے انسان دہشت زدہ ہو جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی اللہ کے فیصلے کو بدلے گا؟ وہ العزیز ہے جس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا۔ تو پھر آپ نے اللہ کو پہچانا کہاں؟
یہود و نصارہ کی طرح ہوئے کہ ہمارے یہاں بھی اب ایک آدمی کی ہم نے تقلید کا دم بھر لیا، ایک آدمی کے ہاتھ پر ہمارا مسلمان کہلانے والا قرآن حدیث کو ماننے والا بیعت کرتا ہے، اور یہود و نصارہ کہ یہ طریقہ جس کو اللہ نے کہا کہ رب بنانا ہے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے کہ پیر صاحب جو بولیں گے دین ہے، یہ جو حلال بولیں گے حلال، یہ جو حرام بولیں گے حرام، اور جو رد کرتا ہے بولتا ہے کہتے ہیں یہ فرقہ پرستی پھیلا رہے، اختلاف پھیلا رہے۔ ارے یہ قرآن کہہ رہا ہے، اس کو سمجھیے نا، اس کو پڑھ کر آپ بتائیے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، کیسے غلط ہے؟ جب آپ اپنے پیر کو، اپنے امام کو یہ مقام دے رہے ہیں کہ ان کا حلال، ان کی شریعت ہم مانیں گے، ان کا حرام مانیں گے حرام، قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے ہم نہیں جانتے، اور کوئی بتا رہا ہے تو ہم نہیں مانتے کہ ہمارے امام کے پاس کوئی اور دلیل ہوگی، تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں حلال حرام کا حق دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں اپنے امام کو، اپنے پیر کو؟ اور جو ایسا دے رہا ہے وہ اس میں شامل ہے، اس کو ان سے دور ہونا چاہیے۔ اور مسیح ابن مریم کو انہوں نے اللہ کا درجہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ إِلَٰهًا وَاحِدًا، حالانکہ ان کو حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں الہ واحد کے طور پر، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے۔ اب جو دوسروں کو بھی پکار رہا ہے وہ خالص کہاں کر رہا ہے؟ ان آیتوں اور ان ارشادات کی روشنی میں غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے براعت کے لیے کیسی تعلیم دے رہا ہے۔ ہمیں کفر، شرک اور اہل شرک اور کفر سے دور رہنا چاہیے، ایسے کسی بھی کام سے جس سے ان کے دین کی، ان کے تہوار کی، دینی شعار کی، یہ جملہ دھیان سے، کہ ان کے دین کی، ان کے تہوار کی، ان کے دینی کاموں کی تائید ہوتی ہو، اس کی رونق بڑھتی ہو، باطل کو قوت ملتی ہو، ایسا کوئی کام مسلمان کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ مشکلات پیش آتی ہیں، تو ہمیں جہاں لگتا ہے کہ ہمارا دین خطرے میں ہے وہاں پورے طریقے سے ہم کو قربانی دے کے بچنا چاہیے، اور جہاں کوئی تدبیر اختیار کر سکتے ہیں تو تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے اللہ سے ڈرو۔ آگے اس کو سمجھانے کے لیے سورہ توبہ ہی کا ایک مضمون اور پیش کر دوں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، یقیناً مشرکین تو نجس ہیں، گندے ہیں، ناپاک ہیں۔ اب ان کی ناپاکی ایک تو عقیدے کی ہے، شرک کی ناپاکی جو سب سے بڑی ناپاکی ہے، اور بعض علماء نے لکھا کہ اہل شرک و کفر وہ طہارت بھی اختیار نہیں کرتے جو مسلمان کرتا ہے، ہاں اس لیے ان کے یہاں ظاہری ناپاکی کا بھی امکان موجود ہوتا ہے۔ تو مشرکین نجیس ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام، لہذا وہ مسجد حرام سے قریب نہ آئیں، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ نے جو اعلان کیا تھا 9 ہجری کے بعد، اب نہیں آ سکتے۔ 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو کوئی مشرک وہاں نہیں رہا، صاف کر دیا گیا اس مہینے۔ اب مشرکین کو مسجد حرام میں آنا، مکہ میں آنا، یہاں کچھ لوگوں نے کعبہ اور کعبہ کو کہا، کچھ لوگوں نے کہا پورا حرم کا ایریا، زیادہ علماء یہی کہتے ہیں، تو ان کو یہاں نہیں رکھا جا۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ حرم کے لیے خاص ہے، باقی عام مسجدوں میں کسی وجہ سے کوئی مشرک آ جائے تو اس کی اجازت ہے، اس کی دلیلیں دیتے ہیں، جیسے کہ کل ایک واقعہ میں نے ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا تھا۔ تو اب میں اس آگے کا حصہ جو ہے کہ مشرکین قریب نہیں آئے، اب جب یہ آیت اور حکم نازل ہوا، براءت کا اظہار ہوا، تو اہل مکہ کو ایک سوال اٹھا دل میں کہ ارے مشرکین جب یہاں آنا جانا بند کر دیں گے، دوسرے قبیلے والے یہاں نہیں آئیں گے حج کے لیے، عمرے کے لیے، زیارت کے لیے، تو ہماری جو تجارت چلتی ہے، ان کے آنے جانے سے جو ہم روپیہ پیسہ کماتے ہیں، کاروبار چلتا ہے، تو ہماری تجارت کساد بازاری اور مندی کا شکار ہو جائے گی، تو ہم کیا کریں گے، کیسے کمائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے آگے کہا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تم کو محتاجگی کا، مفلسی کا خوف ہے کہ مشرکین کو اب یہاں آنا بند کیا جا رہا ہے، تو اب وہ جو آئیں گے نہیں تو ہمارا کاروبار نہیں ہوگا، ہم مفلس ہو جائیں گے، کنگال ہو جائیں گے، کما نہیں پائیں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر تم کو مفلسی کا ڈر ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو عنقریب تمہیں بے نیاز کر دے گا، غنی بنا دے گا، ان کا حاجت مند رکھے گا نہیں مشرکین کا۔ اور پھر ہوا بھی یہی، مسلمانوں کو فتوحات ملی، مال غنیمت کثرت سے آیا، اس کے بعد روابط بڑھے، مسلمان بڑھے، اور مسلمان بڑی تعداد میں وہاں حج کے لیے، عمرے کے لیے جانے لگے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کیسی بھیڑ ہوتی ہے، یہ پوری تاریخ میں تسلسل کے ساتھ ہے۔ یہاں میں ایک اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم دین کے لیے، ہم کو کہیں ایسا جاب میں، کام میں خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں رہ کر ہم کفر اور شرک میں ملوث ہو جائیں گے،
کفریہ اور شرکیہ کام کرنا پڑے گا، یا اسلامی کام کرنے میں ہمیں بادھا ہے، مسلسل نمازیں چھوٹ رہی ہے، مسلسل ایمان کے خلاف کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے، اگر ایسی کوئی جاب نوکری ہے تو ایک مسلمان بالفرض یہ سوچ کر وہاں ٹکا رہتا ہے کہ یہاں سے ہٹ جاؤں تو پھر کام نہیں ملے گا، جاب نہیں ملے گا، نوکری اور پیسے کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس آیت میں میں ایسا سمجھتا ہوں، ہاں غلطی ہو تو مجھے متنبہ کیا جائے، کہ اگر ایمانی جذبے کے تحت کوئی اللہ کے واسطے یہ سوچتا ہے کہ چونکہ یہاں کام کرنے میں میرے دین و ایمان کو خطرہ ہے اور میں اپنا دین و ایمان زیادہ میرے لیے عزیز اور واقعی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، دین و ایمان کو دنیا کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا، تو دین بچانے کے لیے اگر کوئی اس قسم کی قربانی دے گا اللہ واسطے کہ میں اس جاب کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا ایمان خطرے میں ہے، تو یقینی طور سے یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوگا جو اللہ نے کہا کہ اللہ عنقریب انہیں بے نیاز کر دے گا۔ امید ہے کہ پہلے سے زیادہ اچھی جگہ، اچھا جاب اور کمائی کا ذریعہ ملے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، ایک روایت میں ہے کہ جو اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑتا ہے اللہ اس سے بہتر بدل عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے مشرک باپ کو گھر کو چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی انبیاء کی شکل میں، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب یا یوسف علیہ السلام، مشرک کو چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ نے سب سے بہترین انسانوں کو آپ کے خاندان کے افراد بنا دیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ایک چیز یہ بھی کہ منافقین سے متعلق کچھ باتیں آئی، میں اختصار کرتے ہوئے آگے کے مضمون پر چل رہا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا کہ مصحف کی ترتیب میں یہ سورہ انفال کے فوراً بعد میں ہے، سورہ انفال اور پھر سورہ توبہ ایک دوسرے کے بعد میں ہے، دونوں کے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں ہے، آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ہم پڑھیں گے۔ تو ان دونوں صورتوں کو بغل بغل میں رکھا گیا ہے، کیوں؟ حالانکہ وقت نزول جو ہے یہ سورہ توبہ کے نازل ہونے کا جو وقت ہے غزوہ تبوک کے بعد ہے، 9 ہجری قریب، آخر دور میں، ہاں۔ اور یہ کیوں ہے؟ اور غزوہ سورہ انفال جو ہے نازل ہوئی وہ 2 ہجری کے تناظر میں، 2 ہجری میں رمضان میں غزوہ بدر ہوا، اسی تناظر میں نازل ہوا۔ تو شیخ نے کہا کہ یہ اس لیے ہے کہ ایک پڑھنے والا، ہم اور آپ مسلمان، دونوں غزوے کے درمیان غور کرے۔ غزوہ بدر ہوا تھا، غزوہ تبوک ہوا۔ غزوہ بدر کے تناظر میں اللہ تعالیٰ کی جو ہدایات، مسلمانوں کا جو کردار تھا، اور غزوہ تبوک کے موقع پہ جو واقعات پیش آئے، اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں جو ہدایات بیان کی ہیں ان دونوں پر غور کرے اور یہ معلوم کرے کہ مختلف حالات میں اللہ کی مدد کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کی مدد کا حقدار بناتی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد روٹھ جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ ان میں ہمیں یہ دروس نظر آئیں گے، کرداروں کو پہچاننے والا بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ اب یہاں ایک دوسرا مضمون کہ حالانکہ اس سورہ مبارکہ میں مشرکین سے براءت کے تناظر میں جگہ جگہ مشرکین، کافرین، منافقین کے ساتھ ساتھ کئی مقامات پر مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھمکیاں دی ہیں، وعید دی ہے، اور اس سورے میں دھمکیاں اور وعید، سخت وعید کفار منافقین کے لیے بھری پڑی ہے۔ میں کہوں گا کہ کہیں کہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہے اگر وہ اسلام سے انحراف کرتے ہیں، تو کفار، منافقین، اہل کتاب کے لیے دھمکیاں بھری ہیں اس سورے میں۔ اس کے باوجود اس سورہ مبارکہ نے ان سب کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ اگر یہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، جگہ جگہ۔ چنانچہ سورہ توبہ میں توبہ اور توبہ سے بننے والے الفاظ، جس کو مشتقات کہتے ہیں، توبہ کے مشتقات 17 مرتبہ آئے ہیں سورہ توبہ میں۔ توبہ کا لفظ اور توبہ سے بننے والے فعل اور اسم 17 مرتبہ آئے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ سورہ دیگر تمام صورتوں کے مقابلے میں اس طریقے سے توبہ کے لفظ پر سب سے زیادہ مشتمل ہے، اور یہ توبہ کا لفظ اللہ کی رحمت کی کشادگی بتاتا ہے۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کافروں سے، منافقین سے، اپنے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے کہ سچی توبہ کر لو، معاف کر دے گا رب العالمین، تو گویا اللہ کی رحمت کی کشادگی معلوم پڑ رہی ہے کہ بڑے بڑے دشمنوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کشادہ ہے، کوئی کتنا بھی گنہگار ہو۔ ہاں، اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ نے اپنی آیتوں اور مضامین کے درمیان مختلف قسم کے لوگوں کا جو ذکر کیا ہے، سب کے لیے توبہ کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 5، 10، 11، 15 ان میں آپ دیکھیں گے کہ وہ مشرکین جو مسلمانوں سے جنگ کر رہے تھے، مشرکین، محاربین، اس میں سے بعض آیتوں کا ذکر کیا، ان سے قتال کا ذکر کیا گیا ہے، قتال کا حکم ہے۔ پھر انہی کے لیے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کے بارے میں کہا کہ اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کل گزری تھی
इल्ला الذين ताबू وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة فخلوا سبیلهم, ان میں سے جو ایمان لے آئے, نماز قائم کرے, زکوٰۃ دے, تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ہاں, یہ بار بار دہرایا جاتا ہے. تو ان کے لیے بھی توبہ کا ذکر ہے ان آیتوں میں جن کا میں نے نمبر بتایا. اسی طرح تو آیت نمبر 24 اور 27 میں ان لوگوں کے لیے توبہ ہے جو مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جہاں مدد کرنا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے, وہاں پیچھے رہ گئے. منافقین ہیں, کچھ سچے مسلمان بھی ہیں جن سے ایسی غلطی سرزد ہو گئی ہے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, یہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 27 نمبر کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا. اسی طرح التوبۃ من عدم التوکل علی اللہ, اس سے بھی توبہ کرنا کہ اگر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں کرتا, ڈر گیا لوگوں سے, اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی بجائے دوسروں کے اوپر سہارا یا مادی بنیادوں پر جو ہے وہ چیزوں کو دیکھنے لگا کہ بھائی ان کی تعداد زیادہ ہے, ہماری کم ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے گا, اپنے رسول کی مدد نہیں کرے گا, تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا, اندیشوں کا شکار. تو جو توکل اللہ پر نہ کرے اور یہ تقصیر غلطی اس سے ہو گئی, وہ بھی اللہ سے توبہ کر لے, اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے. آیت نمبر 27 میں جو میں نے ابھی آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا, یہ مضمون بھی شامل ہے. اسی طرح منافقین اور مرتدین جو مرتد ہو گئے اسلام سے پھر کر, یہ ان کا تذکرہ رہ گیا تھا کہ ایک کافر مشرک وہ بھی ہے جو مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد پھر سے مرتد ہو گیا. ان میں ایک منافقین کا بھی طبقہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سچے دل سے مسلمان ہوئے پھر مرتد ہو کے منافق بن گئے. ہاں, تو یحلفون باللہ ما قالوا, قرآن کی آیت ہے آیت نمبر 74 کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر اللہ کی قسم کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ ایمانہم, کہ انہوں نے اس سے پہلے بھی کلمہ کفر کہا تھا اور ایمان لانے بعد اسلامہم, اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کیا. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور اس چیز کا ارادہ کیا جو یہ پا نہیں سکے. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, اور انہوں نے یہ انتقام اس لیے لیا صرف اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں بے نیاز کیا, ان پر احسان کیا اپنے فضل سے. ہاں, اب آگے اللہ نے ان کا ذکر کرنے کے بعد کیا کیا, فَإِن تَابُوا, ہاں, یکو خیر اللہم, اگر یہ توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے خیر ہے. ہاں, وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا, اگر یہ پیٹ پھیریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا, فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور پھر وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ, اور دوسرے کچھ ایسے ہیں, یہ آیت نمبر 102 میں ہے, یہ اس میں یہ ان لوگوں کے لیے جو مرتد ہیں, منافق ہیں, پہلے جو ابھی پڑھی آیت, اس کے بعد مترددین کے لیے توبہ, یعنی وہ لوگ جو اسلام اور ایمان کے بارے میں شک شبہ میں پڑے ہیں. ایک کافروں کی ایک قسم یہ بھی ہے, ان سے بھی دور رہنا چاہیے. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, ارے قرآن کی آیت یہ ہے لیکن میری عقل میں نہیں آتی, حدیثیں ایسی ہیں لیکن سائنس والے پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے, ہاں, غیر مسلم اعتراض کرے گا تو کیا جواب دیں گے. تو اس کو اگر آپ جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو کیا اللہ اور اس کے رسول کی بات کو آپ بھی نہیں مانیں گے؟ جب ایسا سوال کرتے ہوئے کوئی خود بھی یہ کہتا ہے کہ میں بھی نہیں, سیٹسفیکشن مجھے بھی نہیں مل رہا ہے, تو گویا وہ خود بھی تردد میں, شک میں پڑا ہے. آپ جواب نہیں دے پائیں, ہم جواب نہ دے پائیں, دوسری بات ہے, لیکن ایک مسلمان کو قرآن و حدیث کے سلسلے میں بالکل دو ٹوک اور برملا بولنا چاہیے کہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں. آج تو بہت آسانیاں ہیں. آپ سوچئے کہ 1400 سال پہلے, اور پھر علماء اور محدثین, صحابہ, تابعین اور محدثین کے زمانے میں, آج جو سائنسی تحقیقات ہے, کئی چیزوں کو ہم سائنس کی روشنی میں ایکسپلین کر لیتے ہیں قرآن حدیث کی, اس زمانے میں تو وہ نہیں تھا, پھر بھی وہ ایمان لائے نا. اعمال کا وزن ہوگا, معتزلہ نے اعتراض کیا, لیکن ہمارے مسلمانوں نے, اہل سنت نے اسے مانا کہ اللہ اور رسول نے کہا ہے, ہماری عقل میں نہیں آتا, ہم سمجھا نہیں سکتے لیکن مانتے ہیں. یہ ایمان ہے, غیب پر ایمان. اگر سب چیزیں سمجھ کر ماننا ایمان ہوتا تو پھر نیوٹن کی تھیوری اور کیا نام ہے, کوئی سائنٹسٹ کا تجربہ اگر کوئی ہوتا ہے, ہاں, تو اس کو ماننا بھی ایمان ہوتا. لیکن نیوٹن, آئنسٹائن اگر کوئی چیز بیان کرتا ہے, تجربہ اور کر کے لاؤ بناتا ہے, اس کو ماننے کو ایمان نہیں کہتے, کیونکہ وہ تو تجربہ گاہ میں ثابت ہو رہا ہے. ہاں, عقل سے ہم نے قرآن و حدیث کو سچا مانا, اللہ اور رسول پر ایمان لایا, تو یہ عقلی طور سے ثابت ہے. اب ان کے جو ثابت ہو گئے کہ یہ سچے ہیں, غلط بول ہی نہیں سکتے, ان کی کوئی ایسی بات آ رہی ہے جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے, سائنس اور تحقیقات کے اعتبار سے ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے, تب بھی ماننا یہ ایمان ہے. تو ایسے مترددین جو ہے, شک و شبہ میں پڑے ہیں, یہ بھی کفر کا شکار ہے. ایمان کے لیے 7 شرطیں ہیں, لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے, یاد رکھیے 7 شرطیں ہیں.
نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے، علم ہو، یقین ہو، انقیاد ہو، تابعداری، صدق ہو، اخلاص ہو، محبت ہو، ہاں، قبول ہو، یہ 7 چیزیں ضروری ہے۔ تو اس میں سے ایک ہے کہ یقین ہو، یقین ضد ہے شک کی، شک آ گیا یقین نہیں رہا، اور یقین نہیں رہا تو ایمان نہیں رہا۔ آپ اور ہم ایمانیات کی کسی چیز میں شک میں پڑ گئے، ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ چنانچہ مترددین کے سلسلے میں اعلان کا وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، دیکھیے ہم لوگ اس میں آئیں گے آرام سے، کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے اپنے نیک اعمال کے ساتھ برے اعمال کو ملا دیا، کچھ اچھے بھی کرتے ہیں کچھ برے بھی، ہاں، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، ان کو معاف کر دے، ان کی طرف متوجہ ہو۔ کیسا احسان و کرم ہے، یہاں سورہ توبہ میں یہ بھی اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں اپنے نبی اور اصحاب کرام جو مہاجرین و انصار ہیں، ہاں، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کے اوپر توجہ دینے کا ذکر کیا توبہ کے ساتھ، کہ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، یقیناً اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، توبہ کا ترجمہ یہاں متوجہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، یعنی توبہ قبول کرنے والا، احسان کرنے والا والی توجہ، اللہ نے رجوع کیا توبہ قبول کرنے کے لیے نبی پر، اپنے نبی پر، مہاجرین اور انصار پر، وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سختی کے گھڑی میں، ساعت العسرہ، غزوہ تبوک کا جو موقع تھا، گرمی، شدید گرمی کا، اور جب کھجوریں پکتی ہیں، ہاں، آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیے کہ کھجوریں پکنے کا جو زمانہ ہوتا ہے مدینہ میں اور عربوں میں، وہ 50 درجہ حرارت سے زیادہ ہوتا ہے، انتہائی شدید گرمی، جتنی گرمی ہوتی ہے اتنی کھجور اچھی ہوتی ہے۔ تو یہ اس وقت کا موسم تھا، گرمی کا موسم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موسم میں تبوک کی طرف جا رہے تھے۔ حضرت کعب ابن مالک کا لمبا واقعہ جو بخاری میں، اس میں بتایا کہ آپ کی عادت تھی کہ جب غزوے کے لیے، جنگ کے لیے نکلتے تو جس طرف جانا ہوتا تھا اس کے الٹ سمت کا اعلان کرتے تھے، تاکہ دشمن کو صحیح پتہ نہ چلے، ہوشیار نہ ہو جائے۔ شمال میں جانا ہے تو جنوب بتاتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کے وقت آپ نے ایسا نہیں کیا، جہاں جانا تھا وہی بتایا، تاکہ لوگ جان جائیں کہ یہ بہت لمبا سفر ہے، سخت گرمی ہے، اس کے لیے اچھی طریقے سے جو آپ تیاری کر سکتے ہو وہ بھی کر لو، اور ذہنی طور سے بھی تیار ہو جاؤ۔ تو یہ ساعت العسرہ تھا، بڑی شدت کا زمانہ، سخت گرمی تھی۔ اسی میں منافقین کا قول بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بہت گرم زمانہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، آپ ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ گرمی میں اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، جس گرمی کا تم اعتراض کر کے، بہانہ کر کے گھر میں بیٹھ رہے ہو خواتین کے ساتھ۔ چنانچہ مسلمانوں نے ایسی حالت میں ساتھ دیا، اس میں چند سچے مسلمان بھی پیچھے رہ گئے، جن کا آگے توبہ کا ذکر ہے۔ وَتَوْبَةُ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنِ الْغَزْوِ، یہ کہ ان آیت نمبر 118 پڑھیے، کہ جو غزوے سے، غزوہ تبوک میں جو پیچھے رہ گئے بغیر عذر کے، 3 لوگ اس میں، جن کا واقعہ بخاری میں ہے، حضرت کعب ابن مالک، حضرت ہلال ابن امیہ، حضرت مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی تھے۔ اس میں سے دونوں جو ہیں، 2 بعد والے، یہ دونوں بدری صحابی ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں بدر میں تو شریک نہیں ہوا، لیکن بیعت عقبہ میں شریک تھا، اگرچہ بدر کا نام کا معاملہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، لیکن بیعت عقبہ میں شرکت پر مجھے زیادہ خوشی ہے۔ ہاں، تو بہرحال ان کا پورا لمبا واقعہ ہے۔ ان 3 لوگوں کی توبہ کے قبول کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، ہاں، اور ان کے معاملے کو ٹالا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین ان کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ ان کا واقعہ بڑا تفصیل سے پڑھیے، دل پسج جاتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، بلکہ بہہ پڑتی ہیں، کہ کس طریقے سے صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ حضرت کعب نے اپنی ساری باتوں کو پوری ایمانداری سے اس روایت میں بتایا، لمبی روایت ہے، پچھلے سال میں نے بیان کیا، آخری خطبہ اگر میں رہا اور توبہ پہ رہا تو شاید اس کا تذکرہ آئے، یا ہو سکتا ہے نہ بھی آئے۔ اختصار کے ساتھ ذکر کروں کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس جنگ میں شریک نہیں ہو پایا، اور کوئی دیوان بھی نہیں تھا، منافقین جو ہے وہ بہانے کر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ پھل پکنے کا زمانہ ہے، میں یہاں رک کے کھجوروں کا درخت دیکھ لوں، اور میرے پاس آج گھوڑا بہت اچھا ہے، میں تیز رفتاری سے پیچھے سے جا کے مل لوں گا۔ اسی گو مگو میں رہا، کاش کہ میں فیصلہ کر لیتا۔ لمبی تمہید میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ کے یہاں تک کہ کہا کہ پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے، اور تبوک پہنچنے کے بعد آپ نے میرے بارے میں پوچھا کہ کعب نے کیا کیا، تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا کہ اس کو اس کے کپڑوں نے مشغول کر رکھا ہے۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ، نام بھول رہا ہوں میں، دوسرے ایک صحابی نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ایسی بات نہیں ہے، ہم نے ان کے تعلق سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو ان کو متہم کیا جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد واپسی کی خبر ملی تو حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں گو مگو میں رہا کہ میں آپ سے سچ کہوں جھوٹ کہوں، سچ کہوں جھوٹ کہوں. جب آپ تشریف لائے، آپ کی عادت تھی مدینہ میں مسجد نبوی میں ٹھہرتے، تو جب آپ مسجد نبوی میں پہنچے منافقین نے لائن لگا کے اپنی اپنی عذر بیان کرنا، میرے یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا، آپ سب کو چھوڑتے گئے. اب جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کہا میں اللہ کے رسول اللہ کے پاس گیا، آپ سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور کھسیانی مسکراہٹ کی طرف دیکھ کر کہا کہ تمہارا کیا معاملہ تھا. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، میں اس سے پہلے کوئی معاملہ بھی نہیں تھا اور میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے، آپ کے سامنے جھوٹ بول کر اپنا عذر پیش کر سکتا ہوں اور بہانہ بنا سکتا ہوں جیسے دوسروں نے بنایا کہ میں اس وجہ سے غزوے میں پیچھے رہ گیا. لیکن اللہ کے رسول میں اس بات سے ڈرتا ہوں، ہاں اگر دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ہوتا تو میں جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن آپ کے سامنے اور میں ایسے بھی جھوٹ نہیں بولوں گا. میں جانتا ہوں اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آج میں آپ کو جھوٹ بول کر راضی کرنا چاہوں تو اللہ آپ کو سچائی سے باخبر کرے گا. سچ تو یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، سواری بھی تھی، میں آپ کے ساتھ چل سکتا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ پیچھے رہ گیا، گو مگو میں رہ گیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ آدمی سچ کہہ رہا ہے اور کہا کہ تم جاؤ اور جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے مسلمانوں سے کہا کہ ان سے کوئی ربط ضبط اور تعلق نہیں رکھے گا. ہاں گھر والوں نے ملامت کیا، وہ واقعہ جانے دیجئے، اس میں وہ سوچنے لگے کہ واپس لوٹو، لیکن پھر پوچھا کہ کوئی اور بھی ہے؟ کہاں 2 صحابی ہیں. نام لیا مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ. کہا تب تو یہ دونوں بدری صحابی ہیں، میرے لیے ان میں نمونہ ہے، میں اللہ کے فیصلے کا انتظار کروں گا. اور پھر وہ 50 دن ان کا بائیکاٹ رہا. پڑھیے وہ رودات کہ گلی کوچوں میں بازار میں گھومتے، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی سلام کا جواب نہیں تھا. کیوں؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا بائیکاٹ کا. ہاں اور اس ضمن میں وہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت قتادہ کے پاس پیچھے کے راستے سے گئے بھی ان کے باغ میں، سلام کیا، آگے سے منہ پھیر لیا، پھر سلام کیا، پھر منہ پھیر لیا. تیسری مرتبہ کہا کیا سلام کر کے کہا کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کہا میرے بچپن کے دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے. کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور میں جس راستے سے گیا تھا واپس نکل گیا. پھر ایک دن بازار میں تھا، غسان کے بادشاہ کی طرف سے ایک ایلچی آیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھے بتائے کعب بن مالک کون ہے؟ تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا، میں حیرت سے دیکھا تو اس نے لا کر مجھے بادشاہ کا خط دیا اور اس میں لکھا تھا، کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ سنا بڑی زیادتی کی، آپ ایسے آدمی نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور ہم مل کر جو ہے ان کو سبق سکھائیں گے. اللہ کے حضرت کعب بن مالک نے یہ خط ملنے کے بعد کوئی زیادہ دیر نہیں لگائی. بادشاہ کا خط ہے، اونچا مقام مل جائے گا، دولت پیسہ مل جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، ایسا سوچنے میں سوچا بھی نہیں. پڑھتے ہی کہا کہ یہ ایک اور مصیبت ہے اور خط لے کر سامنے ایک تنور جل رہا تھا، اس میں اسے جھونک دیا، پھینک دیا، جلا دیا. یہ ان کا جواب تھا. ہاں تو اس کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو بعد میں 40ویں دن کہا گیا بیوی کو بھی الگ کر دو. ایلچی نے آگے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا ہے کہ بیوی کو الگ کر دو، مائکے بھیج دو. سوال کرتے ہیں کہ طلاق دینا ہے یا الگ کرنا ہے؟ کہا نہیں، صرف الگ کرنا ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کے ماننے کا کیسا جذبہ تھا. اللہ کے رسول نے طلاق دینے کے لیے کہا ہے یا الگ؟ کہا الگ کرنے کے لیے. بھیج دیا. اس میں بھی کچھ تفصیل ہے. پھر کہا 50واں دن آیا، میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا غم و اندوہ میں تھا اور میری وہی کیفیت تھی جو اللہ نے قرآن میں بیان کی، حتی اذا ضاقت الارض ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور وہ زمین جس میں وہ رہتے تھے وہ ان کے لیے اجنبی ہو گئی. ہاں کہا میں اسی ادھیڑ بن میں غم و اندوہ کی حالت میں توبہ کرتے ہوئے بیٹھا تھا کہ اچانک مجھے سلا کی پہاڑی سے ایک تیز آواز آئی کہ ابشر یا کعب. جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں سجدے میں گر گیا. میں سمجھ گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی، کیونکہ جس مدینہ میں کوئی سلام نہیں کر رہا تھا، سلام کا جواب نہیں دے رہا تھا، وہاں یہ چیخ پکار بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے کشادگی آ گئی. کہا میں سجدے میں گر گیا. مسلمان خوش ہوتا ہے تو سجدہ کرتا ہے. کہا پھر ایک بنو اسلم کے ایک قبیلے کا آدمی گھوڑے پر دوڑتا ہوا آ کے مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. لیکن جس آدمی نے آواز دی تھی اس کی پہلی خبر تھی. میں نے اپنا کپڑا جو اس وقت میرے پاس صرف ایک ہی جوڑا تھا، پڑوسی سے ایک جوڑا میں نے ادھار لیا، استعارہ لیا، مستعار لیا اور وہ جوڑا اس کو تحفے میں دے دیا. اور پھر اللہ کے رسول کے پاس پہنچا. وہ جو بات چیت ہوئی کہ اللہ نے سچ بولنے سے مجھے یہ میری توبہ قبول کی، میں چاہتا ہوں اپنی پوری دولت اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. کہا ایک سلوس رکھو. سلوس بھی بہت ہے. پڑھیے وہ واقعہ. اللہ نے
اس کا ذکر کیا، یعنی اس آیت کے ذریعے سے ان 3 لوگوں کی توبہ کے قبول ہونے کا اعلان کیا. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور اللہ نے ان 3 لوگوں کی توبہ بھی قبول کر لی جو پیچھے رہ گئے تھے. حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا، ایک دقت اٹھائی، 50 دن بائیکاٹ ہوا. غور کیجئے یہ نوجوانوں سب لوگوں سے، سچ بولیے، ہمیشہ جھوٹ مت بولیے، موبائل پہ بھی جھوٹ مت بولیے. میں اکثر کہتا ہوں گھر میں بیٹھا بیٹھا باپ جب بیٹے کے سامنے بولتا ہے کہ میں راستے میں ہوں، اور بیٹا دیکھتا ہے، تو وہ دیکھنے والا جس سے بات کر رہا ہے وہ تو سمجھ رہا ہے کہ آپ راستے میں، لیکن آپ کا بیٹا دیکھ رہا ہے کہ میرے ابا گھر پہ بیٹھے ہیں اور راستے میں بول رہے ہیں، مطلب یہ کہ جھوٹ بول سکتے ہیں. ابا جب بول رہے ہیں تو ہمارے لیے قدوہ نمونہ ہے. تو کعب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے سچ بولا، یہ آزمائش ہوئی ہم لوگوں کے ساتھ، لیکن اللہ نے کشادگی دی. اور جن منافقین نے جھوٹ بولا، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو بچایا، عذر پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا، ان کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کو بے نقاب کر دیا. ان آیتوں کے بعد منافقین کے بارے میں اتنے سخت الفاظ، اتنی سخت وعیدیں بیان کی. ان کو یہاں تک کہا گیا کہ تم عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تم نے عورتوں کے ساتھ رہنا قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا، تو خواتین کے ساتھ تم جو رہو. اور پھر ان کے بارے میں یہ اعلان بھی کیا کہ آگے بھی تم محروم رہو گے. ہاں، چنانچہ سورہ توبہ سب سے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل طور پر حجۃ الوداع میں نازل ہوئی، اور توبہ سب سے آخر میں حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی اس سے پہلے کامل طور پر نازل ہوئی. آخر ما نزل کاملا، سب سے آخر میں کامل طور سے جو نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ حجۃ الوداع میں. اور توبہ بندے کے ساتھ، ایک بندہ آپ اور ہم جب اللہ کے جناب میں بڑھتے ہیں، نیکیاں کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی طرف چلنے میں جو ہم شروعات کر رہے ہیں، دین پر عمل کرنے کے لیے ہم اگر شروعات کر رہے ہیں تو ہماری شروعات توبہ سے ہونا چاہیے. بیچ راستے میں جب اب پہنچتے ہیں تو توبہ ہونی چاہیے، اور آخر راستے میں ہوتے ہیں تو توبہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ خطبے میں بیان کروں گا اس کی تھوڑی تفصیل اگر رہی موقع ملا. تو ہر جگہ ہمیں توبہ کرنا ہے. شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت بتائی. مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض علماء نے لکھا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ پورا زندگی کا لائحہ ہے، عمل ہے، اسٹیپس ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. التائبون، توبہ کرنے والے. جب آپ دین کی طرف آ رہے ہیں تو پہلے پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے اب اسلام کو قبول کر رہے ہیں. التائبون، العابدون، اب اللہ کی عبادت کرنے والے. الحامدون، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کرنے والے. السائحون، سیاحت کرنے والے. وہ سفر حج بھی ہو سکتا ہے، سفر عبرت بھی ہو سکتا ہے. اور السائحون کا ترجمہ کچھ لوگوں نے روزہ رکھنے والے بھی کیا ہے. ہاں، الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے. عبادت کے بعد اس کا خاص ذکر یعنی نماز پڑھنے والے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے والے. ان میں اسٹیپ بائی اسٹیپ، یہ ٹائم نہیں ہے تقریر کا لمبی بات کا، لیکن یہ ایک ایک صفت میں اگر آپ اور ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. توبہ، حمد، اللہ کی حمد و ثنا، پھر روزہ اور جو سیاحت کے جو معنی بھی بنتے ہیں السائحون کا. پھر اس کے بعد جو ہے رکوع سجدہ خوب کریں، یعنی فرض اور نوافل. پھر اس کے بعد لوگوں کو اپنی سدھارنے کے بعد لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا جو ہماری طاقت میں ہے. پھر اس کے بعد والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس کی شریعت کی پابندیوں کا لحاظ کرنے والے. یہ سب جو کریں گے تو مومن ہے. اللہ نے کہا وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دیجیے. مطلب جو یہ سب نہیں کرتا، جو مومن نہیں ہے، وہ بشارت کے لائق نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں شروعات بھی توبہ سے ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اذا جاء نصر اللہ ہوئی تو آپ سے کہا گا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے. آخر میں بھی استغفار کرنا ہے. نماز کے آخری کی دعا بھائی اللہم اغفر لی. ہاں کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب. نماز کے آخر میں بھی استغفار کرنا ہے. سلام پھیرنے کے بعد استغفر اللہ کہنا ہے. حج کے بعد استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے. ہر جگہ توبہ کرنا ہے. انبیاء گناہوں سے پاک تھے پھر بھی توبہ کرتے تھے. غلطی ہو تب بھی، غلطی نہ ہو تب بھی. اس سے یہ اللہ کو پسند ہے. اس سے اگر آپ کے گناہ ختم بھی ہو گئے تو توبہ سے آپ کے درجات بلند ہوتے ہیں. تو پاک ہے وہ ذات جو بہت ہی تواب اور رحیم ہے، خوب توبہ کو قبول کرنے والی اور خوب رحمت کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں ایک جگہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اس آیت کے ضمن میں اللہ کے علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کے بدلے ان سے سودا کر لیا ہے کہ ان کو جنت دینی ہے. جنت کے بدلے میں جو کل اس آیت پہ تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی، تو اس میں کہا کہ پہلے جان کا ذکر کیا پھر مال کا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا یہاں
جہاں جیسا تقاضا ہے، کہیں کہیں مالوں کا ذکر پہلے کیا گیا، یہاں جس اعتبار سے ذکر کیا کہ خرید لیا ہے تو جان اصل ہے، مرکزی حیثیت، آپ کی جان ہے تبھی تو آپ کا مال آپ کا ہوگا، آپ کی جان نہیں ہے تو آپ کا مال آپ کا نہیں ہوگا، اس لیے جان کا ذکر پہلے کیا۔ نمبر 7 میں ذکر کیا کہ اس آیت میں سورہ توبہ میں ایک آیت میں کہا انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ فاقعدوا مع الخالفین، یہ منافقین کے بارے میں کہا کہ تم پہلی مرتبہ میں گھر میں بیٹھنے کو تم نے پسند کیا تو اب تم پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ یہ گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک نحوست ڈال دی، گناہ کے بدلے میں مزید گناہ یا محرومی۔ تو اس میں کہا کہ جو شخص اللہ کے حکم سے، جب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کی کا وقت ہے، ضرورت ہے، حکم ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو، اور جو کرنے کا وقت ہے اس وقت اگر کسی نے سستی برتی، پیچھے رکھا اپنے آپ کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی سزا دیتا ہے کہ بعد میں اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے۔ ہاں، فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ یہاں بھی وہی مضمون بیان کیا گیا کہ منافقین نے پیچھے رہنا پسند کیا تو اب اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ اب تم گھروں میں ہی بیٹھے رہو، اور ایک جگہ کا وقعدوا مع الخوالف، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ آخری بات جو انہوں نے پیش کی وہ یہ کہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی توجیہ علماء نے متعدد کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے چونکہ یہاں براءت کا اظہار کیا ہے مشرکین سے، اور ایک ناراضگی، بیزاری کا مظاہرہ ہے، اس لیے اس کے شروع میں اللہ کے نام کا تذکرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کو نہیں لکھا گیا۔ یہاں ایک روایت انہوں نے نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بھی جب قراءت قرآن کے بارے میں اختلاف ہونے لگا تو آپ نے لغت قریش پر قرآن کو جمع کروا کے باقی نسخوں کو جلا دیا۔ آج کل ہمارے ہاں لوگ جلانے کو برا سمجھتے ہیں، پانی میں ڈال دو، ہاں، یا قبر میں کوئی ڈالتا ہے، کوئی اور دوسری ان چیزوں میں بے حرمتی کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جلا دینے سے وہ چیز محفوظ، یعنی مطلب ضائع ہوتی ہے۔ تو حضرت عثمان نے لغت قریش پر سب کو جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ اس سلسلے میں لوگوں میں، مسلمانوں میں اختلاف نہ ہو۔ تو حضرت ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ سوال کیا کہ یہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ کے انہوں نے کہا، حضرت عثمان نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ پر قرآن کی کوئی چیز نازل ہوتی تھی، آیت یا سورہ، تو وہ کاتبین وحی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے اور کہتے تھے ضعوا هذه السورہ التي فیہا کذا و کذا، اس سورے کو فلاں فلاں جگہ پر رکھو، فلاں فلاں جگہ پر رکھو، ہاں، اور اس آیت کو فلاں مقام پر رکھو۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن کی ترتیب، سورتوں کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی لوگوں نے اپنے طور سے یہ ترتیب نہیں بنائی، اللہ اور رسول نے بتائی ہے۔ ہاں، وکانت الانفال، حضرت عثمان کہتے ہیں کہ سورہ انفال مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورہ ہے، اول سورتوں میں سے ہے، اور سورہ براءت یعنی سورہ توبہ مدینہ کے آخر کی سورتوں میں سے ہے۔ وکانت قصتھا شبیہۃ بقصتھا، اور سورہ براءت کا قصہ سورہ انفال کے قصے کے مشابہ ہے، لہذا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ولم یبین لنا انہا منہا، یہ نہیں بتایا کہ یہ سورت اسی میں سے ہے، ہاں، فظننت انہا، تو اسی کو گمان کر لیا گیا کہ انہا منہا اسی سورت کا حصہ ہے۔ فمن ثم قرنت بینہما، تبھی سے ان دونوں کو ملا دیا گیا اور ان کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کی سطر کو نہیں لکھا گیا۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ہی لکھنے کا حکم دیا۔ جب آپ کا یہ حکم ہے تو ہم نے اس کی تعمیل کی۔ اب اس کی توجیہ اور غور و فکر کر کے ہم مختلف قسم کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، ایک تو یہ کہ سورہ توبہ کے آغاز میں جو مضمون ہے اس کی مناسبت سے اللہ رب العالمین کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ رہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔